السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جو پاکستانی بیرونی ملک جاتے ہیں، خاص کر جو ورک ویزا پر جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں یا بہت سے کنٹریز کے اندر روزی کمانے کے لیے، جو ہنرمند افراد ہیں یا کم پڑھے لکھے افراد ہیں، تو پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ پچھلے ماہ سے ایک ایف آئی اے نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ان کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا، اور یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس آف لوڈ میں جو ریزن زیادہ سامنے آ رہی تھی وہ تھی ان کے پاس ایفیڈیوٹ کا نہ ہونا، یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چیک کر کے ان کو آف لوڈ کرتے تھے، ان پر ان کا جو پاسپورٹ تھا اس پر سٹیمپ لگا دیتے تھے، آف لوڈ سٹیمپ لگا دیتے تھے اور ان کو واپس بھیج دیتے تھے۔ تو اس طرح کی کافی پریشانیاں لوگوں نے دیکھی ہیں، ہزاروں لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا کراچی کے ایئرپورٹ پر، لاہور کے ایئرپورٹ پر اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر۔ تو یہ چیز کافی ہائی لائٹ ہوئی جب ایف آئی اے حکام سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ریٹن چیز اس کے بارے میں ہے کہ آپ کس لا کے تحت ان کا ایفیڈیوٹ کیا کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں، خاص کر جو ورک ویزا پر جا رہے ہیں، ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ وہ تیاری کر کے جائیں اور آف لوڈ سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایفیڈیوٹ پر۔ یہ پچھلے 2-3 ہفتے میں یہ چیز کافی ہائی لائٹ ہوئی کہ لوگ جاتے تھے، ایف آئی اے کے حکام ان سے پوچھتے جی کہ ایک ایفیڈیوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو 18ویں یا 19ویں اسکیل کا جو آفیسر ہے، سرکاری آفیسر، اس سے آپ نے سٹیمپ لگا کر لانا، اس پر آپ نے یہ حلف دینا ہے کہ آپ اگر باہر جا رہے ہیں تو آپ باہر جا کر کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، اسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر آپ کی جاب ہے۔ تو یہ ایک ایفیڈیوٹ تھا جو کہ 18ویں یا 19ویں اسکیل سے آپ نے سائن کروانا تھا۔ تو یہ ایک فضول قسم کی چیز تھی۔ اس چیز کو جب ہائی لائٹ کیا گیا تو پاکستان کے جو منسٹر ہیں سالک صاحب، انہوں نے جب بات کی ایف آئی اے والوں سے اور دوسرے لوگوں نے بات کی کہ آپ کس قانون کے تحت یہ ایفیڈیوٹ چیک کر رہے ہیں، وہ تو کوئی ایسا ریٹرن میں قانون موجود نہیں تھا۔ پھر ایف آئی اے حکام نے یہ ایک ایڈوائزری جاری کی کہ جو لوگ ورک ویزا پر بھی جا رہے ہیں یا جیسے بھی جا رہے ہیں، ان کے لیے اس قسم کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ کوئی بھی ایفیڈیوٹ کی اس طرح کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایف آئی اے کے حکام آپ کو ایئرپورٹ پر وہ مانگ سکیں۔ ایف آئی اے نے کہا کہ ہم ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی ایف آئی اے کا یا کوئی بھی آدمی آپ سے اس چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ کو آف لوڈ کرتا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اسے کہنا کہ مجھے وہ چیز آپ ریٹرن میں دیں کہ آپ مجھے آف لوڈ کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ ریزن اسے لکھنی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دیکھتے ہیں اور رشوت طلب کرتے ہیں اور آپ کو آف لوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان سے زبانی کلامی نہیں، آپ نے ان سے کہنا کہ آپ مجھے آف لوڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو ریٹرن میں لکھ کر دیں کہ آپ کس وجہ سے آف لوڈ کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ ویلڈ ریزن ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو آگر کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لے سکتے ہیں، جیسے یہ ایفیڈیوٹ والی بات ہے۔ ابھی ہوتا کیا کہ ایفیڈیوٹ نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا یا جن لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ تو ایک تو ان کو فائنینشیل نقصان ہے، انہوں نے ٹکٹ لیا، وہ ٹکٹ ضائع ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ ادھر امپلائیز ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ چھٹی گزار کر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے جوائننگ دینی ہوتی ہے اس ڈیٹ پر، اگر اس پر وہ نہیں پہنچ سکتے تو وہ جاب ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سا لاکھوں روپے کا جو ایک انڈیویجول کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ 1 ارب روپے کے لیے آئی ایم ایف کے پیچھے پھرتے ہیں اور دوسرا جو بیرون ملک لوگ جاتے ہیں پیسہ کما کر لاتے ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں۔ تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ ایفیڈیوٹ جو 18ویں 19ویں اسکیل سے کچھ دنوں پہلے مانگ رہے، کچھ یوٹیوبرز نے، کچھ لوگوں نے اس پہ بڑا پیسہ بھی کمایا کہ آئے ہم آپ کو ایفیڈیوٹ بنا کے دیتے ہیں، 5-10 ہزار روپیہ لے لیا۔ تو اس چیز سے بچیں، اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ ورک ویزا پر جا رہا ہے، چاہے وہ وزٹ ویزا پر جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز آج کل ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ کی۔ یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ ابھی جو لوگ ورک ویزا پر جائیں گے ان کے لیے سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ یہ ذہن میں رکھیں، 19 نومبر کے بعد آپ جو بھی باہر جائیں گے ورک ویزا پر، اس کے لیے سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ ابھی یہ چیز کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا سافٹ اسکل کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں، تو اس کے لیے بی ای او ای اور او ای سی ان دونوں نے مل کر ایک سرٹیفکیٹ بنایا ہے، ایک ماڈول کا سسٹم بنایا ہے۔ اس میں آپ تھوڑی ٹریننگ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آن لائن وہ اسکل سرٹیفکیٹ شروع کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسکل سرٹیفکیٹ لینا کہاں سے؟ وہ آپ ان کی ویب سائٹ پر آئیں،
ویب سائٹ ہے ان کی softskills.oee.gov.pk. تو اس جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ویب سائٹ پر جائیں گے جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے. اس پر آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں گے, آپ کا ایک اکاؤنٹ بنے گا. اکاؤنٹ کے بعد انہوں نے ایک ٹریننگ کا سسٹم رکھا ہے تھوڑا سا, اس کو آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ سے یہ کوئز کی شکل میں ایک ٹیسٹ لیں گے, اس کوئز ٹیسٹ کو آپ کلیئر کریں تو آپ کو یہ آن لائن ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا. یہ جب جاری ہو جائے گا آپ اس کا پرنٹ لیں, اور اس پرنٹ کے بعد آپ کو پروٹیکٹیو ویزا کی جو سٹیمپ ہے وہ لگے گی. اس 19 نومبر کے بعد آپ کی اس کے بغیر سٹیمپ پروٹیکٹر کی نہیں لگے گی. اس عمل پر آپ کو 3 سے 5 گھنٹے آن لائن لگ سکتے ہیں. اگر آپ اکیلا کر سکتے ہیں اکیلا کریں, اتنا مشکل نہیں ہے. اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. آپ ان کی ویب سائٹ کھولیں, جس طرح ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ بنائیں. اکاؤنٹ کے بعد آپ ان کی جو ٹریننگ کے ماڈیول ہے وہ دیکھیں. ان کے بعد ساتھ ساتھ وہ آپ کو خود ہی گائیڈ کرتے جائیں گے. وہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. آپ کا یعنی 3 سے 5 گھنٹے کا ایک ٹائم لگے گا آن لائن, وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں, اور اس کے بعد ایک پرنٹ اس کا لے لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کسی ایسا بندہ جو تھوڑا سا کمپیوٹر کو سمجھتا ہے اس کو ساتھ بٹھا لیں, وہ آپ کو یہ پرنٹ لے کے دے دے گا. اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو اس پر بہت سی ویڈیوز یوٹیوبر موجود ہیں, یا ہم بھی ایک دو اس پر بنا دیں گے. تو اس پر یعنی کہ آپ کا ذاتی 3 سے 5 گھنٹے کا ٹائم لگے گا, اور کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس میں پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا, بہت ایزی ہے. کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی آپ اس کو ویب سائٹ کو کھولیں, خود ہی اپنا اکاؤنٹ بنائیں, خود ہی ان کو پڑھیں, ان کی ہدایات کو پڑھیں, اور ساتھ ساتھ کوئز دیتے جائیں, اور آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا. آپ وہ سرٹیفکیٹ لیں. سرٹیفکیٹ لینے کے بعد پروٹیکٹر کی سٹیمپ لیں, اور آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں. جب آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو جو وزٹ ویزا پر جا رہے ہیں ان کو نہ ایفیڈیوٹ کی ضرورت ہے اور نہ اس کی سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. جو ورک ویزا پر جا رہے ہیں ان کو یہ سافٹ اسکل کی ضرورت ہے, اور وہ ان کا اس کا طریقہ میں نے بتا دیا. اس کے لیے پریشانی کی ضرورت ہے, آپ گھر بیٹھے آرام سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ چیزیں لینے کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے, آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ کا ویلڈ ہے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس جو ویزا ہے, اور اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ جاب لیٹر موجود ہے, اور اس کا جو جاب ہے اس کا آپ ایڈریس جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہ ایڈریس آپ کے پاس موجود ہے, تو وہ پروٹیکٹر سٹیمپ آپ کی لگی ہے. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ کو آف لوڈ نہیں کیا جائے گا. اگر پھر بھی آپ کو آف لوڈ کرتے ہیں تو آپ ان سے ریزن پوچھیں کس وجہ سے آپ لوڈ کر رہے ہیں, اور اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کے پاسپورٹ پر اس کی نا سٹیمپ نہ لگے. کیونکہ جب آپ کی ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے پاسپورٹ پر, اس کے بعد آپ دوبارہ چلے بھی جاتے ہیں کسی کنٹری میں, تو اگلا کنٹری جو ہے وہ آپ کی جب وہ آف لوڈ کی سٹیمپ دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے کوئی نہ کوئی وائلیشن کی ہے, اس نے کوئی نہ کوئی جرم کیا ہے. تو اس پر وہ آپ سے جو سوالات کرے گا, انویسٹیگیشن کا سلسلہ وہ تھوڑا سا زیادہ کر دے گا. کیونکہ جب سٹیمپ لگتی ہے تو بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بندہ ڈیفالٹر ہے, اس نے کچھ نہ غلط حرکت کی ہے جس کی وجہ سے سٹیمپ لگی ہے. تو آپ نے قصور کچھ بھی نہیں کیا ہوگا, لیکن اگلے جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر آپ کو مشکلات آپ کی بڑھ جائیں گی. اس لیے وہ سٹیمپ لگانے سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو باتیں بڑی ایزی ہیں, ذہن میں رکھیں. اگر آپ وزٹ ویزا پر جا رہے ہیں یا ورک ویزا پر جا رہے ہیں تو جو پچھلے مہینے میں ایفیڈیوٹ کا ایک سوچا تھا کہ 18ویں اسکیل کا, وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ ایف آئی اے حکام نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں 19 نومبر کے بعد جو ورک ویزا پر جا رہے ہیں اس کے لیے سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ آن لائن حاصل ہوگا. کسی وکیل کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس پر 3 سے 5 گھنٹے آپ کے لگیں گے. آپ نے ماڈول دیکھنے, ان کو پڑھنا ہے اور کوئز دینا ہے, آن لائن کوئز دینا ہے. آن لائن وہ آپ کو ایشو ہو جانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں, ان کو چیک کرنا ہے, اور جا کے پروٹیکٹر سٹیمپ لگوانی ہے, اور ٹکٹ جو ہے ریٹرن ٹکٹ وہ جا کر آپ نے ایشو کروانی ہے, اور ایئرپورٹ پر چلے جانا ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ اسے ریٹرن میں لیں, اور اس کے خلاف آپ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. ایف آئی اے حکام یا دوسروں کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستانی جو بیرون ملک پیسہ کمانے جا رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں. پاکستان کی اکانومی ویسے ہی تباہ ہو رہی ہے, تو جو ریمیٹنسز آتے ہیں باہر سے پیسہ آتا ہے, اسی وجہ سے ہماری جو مشکلات ہے اکانومی کی اس کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے. خاص کر ان کی فیملیز دیکھیں, پاکستان کے اندر تو روزگار ہے نہیں ہے. جو باہر جا کر بیچارے خود ہی روزگار دیکھ رہے ہیں, خود ہی اپنے لیے روزگار کے مواقع کر رہے ہیں, اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ ان کا بھی راستہ روک رہے ہیں. تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہے. اس پر پینک میں آنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں پر عمل کریں اور آرام سے باہر جا کر اپنے کام میں لگ جائیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.